بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 قرآن اینڈ بایولوجی۔ قرآن اینڈ بایولوجی جو ہے عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جی یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کنفرم کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لحاظ سے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ قرآن اینڈ بایولوجی جو ہے اس میں سے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کے طور پر جو ہے وہ پچھلے سالوں میں بورڈ میں آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے نوٹس کا کویسچن نمبر 10 ہے، یونیک نوٹس کا کویسچن نمبر 10 ہے۔ آج ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دکھنے میں بڑا سمپل سا ایک ٹاپک ہے، لیکن ہمیں اس سے بہت سارے کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ بایولوجی جو ہے وہ ابھی آپ کہہ لیں کہ آلدو بہت پرانا سبجیکٹ ہے، لیکن قرآن نے جو چیزیں پریڈکٹ کی ہیں، قرآن نے جو چیزیں پہلے سے بتائی ہوئی ہیں، آج ہم بایولوجسٹ جو ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس سینس میں بھی اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بایولوجی جو ہے وہ کس طرح سے سکھاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے اس آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس 4 کی پوائنٹس ہیں، 4 چیزیں 4 ورسز میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں۔ پہلی ہے جی اوریجن آف لائف۔ ہمیں قرآن کیا کانسیپٹ دیتا ہے اوریجن آف لائف کے لحاظ سے، اور بایولوجی کیا کہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی آج ہم کسی بھی پلینٹ پہ کسی دوسرے پلینٹ کو سرچ کر رہے ہیں جہاں پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز سرچ کی جاتی ہے؟ واٹر، کیونکہ بایولوجی جو ہے اس کا بھی یقین ہے کہ جی واٹر کے بغیر لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ پہلی ورس جو ہے آپ کے کورس میں جو ایڈ کی گئی ہے اس میں وَجَعَلْنَا الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو یہی تو بیان کیا جا رہا ہے کہ جی وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر۔ تو آج جو ہے وہ کس کو سرچ کیا جا رہا ہے؟ واٹر کو، کیونکہ بایولوجی یہ جانتی ہے، بایولوجسٹ یہ جانتے ہیں کہ بغیر واٹر کے لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور لائف جو ہے وہ اوریجنیٹ بھی نہیں ہو سکتی کسی پلینٹ پہ بغیر واٹر کے۔ اسی لیے جو ہیں بایولوجسٹ جو ہیں ایسٹروناٹ جو ہیں وہ سرچ کر رہے ہیں واٹر کو دوسرے پلینٹس پہ بھی۔ آج مارس کی ہم بات کرتے ہیں تو مارس پہ سب سے پہلی جو چیز ہم نے سرچ کی وہ یہی ہے کہ جی کیا وہاں پہ واٹر ہے؟ اگر واٹر ہے تو پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ کولونائزیشن ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ اسی طرح سے یہ ایک کانسیپٹ ہے، تو یہ آپ کو شارٹ کویسچن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآنک کانسیپٹ کیا ہے اباؤٹ دی اوریجن آف لائف، قرآنک کانسیپٹ اور اباؤٹ دی اوریجن آف لائف۔ تو آپ یہ ورڈس لکھیں گے، ایٹ لیسٹ اس کی ٹرانسلیشن آپ لکھیں گے کہ وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، یہ ایک ہمارا کی پوائنٹ، سیکنڈ جو ہے کانسیپٹ، سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کریشن آف مین، کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے کی گئی ہے۔ تو قرآنک کانسیپٹ کیا ہے اباؤٹ کریشن آف مین؟ قرآنک کانسیپٹ اباؤٹ دی کریشن آف مین یہ ہے کہ جی خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہی میڈ، ہی ہو، اللہ تعالیٰ، ہی میڈ مین فرام کلے لائک دی پوٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے ایک ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کلے۔ تو کلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اب یہ 2 کانسیپٹ ہمارے ہو گئے، اوریجن آف لائف اور کریشن آف مین، یعنی کہ اوورآل لائف جو ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو، ہر ذی جان کو پانی سے پیدا فرمایا۔ پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جی کیا انسان جو ہے وہ لیونگ آرگنزم نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کلے اور واٹر کا آپس میں کیا کنسرن ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو ذرا سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب ایک اگر سیل کی اگر ہم بات کریں، لیٹ سے یہ ایک سیل ہے، یہ ایک سیل ہے، تو آپ کو پتہ ہے سیل کے اندر نیوکلیس، دوسرے تیسرے آرگنیلیز جو ہیں یہ اس طرح سے مائٹوکونڈریا، ٹھیک ہے، رائبوزومز، یہ سارا کا سارا یہ ایک سیل ہے۔ تو سیل کے اندر جتنا بھی لیونگ میٹر ہے ہم اس کو بولتے ہیں پروٹوپلازم، ہم اس کو بولتے ہیں پروٹوپلازم، لیونگ میٹر، مادہ حیات ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں، لیونگ میٹر۔ پروٹوپلازم جو ہے یہ 60 to 70% کس پر مشتمل ہے؟ واٹر پر مشتمل ہے۔ سو پروٹوپلازم کا 60 to 70% کیا ہے؟ واٹر۔
اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جی وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر. اب واٹر کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کا 60 to 70%. اگر پروٹوپلازم کی ہم بات کرتے ہیں لیونگ میٹر تو ہماری باڈی بھی لیونگ ہے, تو وہ بھی 60 to 70% جو ہے واٹر پر مشتمل ہے. کچھ سیلز میں واٹر جو ہے وہ بہت کم ہے, جیسے کہ بون سیلز ہیں ان میں 20% ہو سکتا ہے, اور کچھ سیلز ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ اپ ٹو 86% تک جو ہے وہ واٹر پریزنٹ ہے. تو اوورآل آپ کہہ لیں کہ وہ پرسنٹیج قریباً بنتی ہے 60 to 70% ہی واٹر بنتا ہے. تو ہماری باڈی کا 60 to 70% جو ہے یہ واٹر ہے. اب یہ تو ہوگی بات جی وَجَعَلْنَا الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, یعنی کہ اوریجن آف لائف کے لحاظ سے. اب کریشن آف مین کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کلے, تو یہ کلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ سوئل جو ہے, مٹی جو ہے, اس میں یہ ایلیمنٹس موجود ہیں. آپ نے آگے پڑھنا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہے بائیو ایلیمنٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. یہ بائیو ایلیمنٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں, آپ نے 8th کلاس میں پڑھا ہے, ابھی آپ 9th میں اس سے نیکسٹ ٹاپک جو آ رہا ہے لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن, اس میں بھی جا کے آپ نے جو ہے یہ بائیو ایلیمنٹس کے حوالے سے پڑھنا ہے. اب کلے جو ہے یہ بائیو ایلیمنٹس پر مشتمل ہے, بائیو ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. اب بائیو ایلیمنٹس کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بائیو ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ لیونگ آرگنزمس کی باڈیز کو بناتے ہیں, یعنی کہ جن پر ہماری باڈیز مشتمل ہیں, ہم ان کو بائیو ایلیمنٹس بولتے ہیں. اب بائیو ایلیمنٹس مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ کلے. اب دیکھیں قرآن جو ہے اس نے قریباً 1400 سال پہلے یہ فرما دیا خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو تب جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ وہ دور ہے جب ایلیمنٹس ایئر کو کنسیڈر کیا جاتا تھا, فائر کو کنسیڈر کیا جاتا تھا, واٹر کو ایلیمنٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا. آج آپ کو پتہ ہے کہ واٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ نہیں بلکہ کمپاؤنڈ ہے, وہ ایک سے زیادہ ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. واٹر ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہے. تو یہ وہ دور تھا, تب اللہ تعالیٰ نے بالکل سادہ الفاظ میں انسان کو سمجھا دیا کہ اس کو کس چیز سے تخلیق کیا ہے. اور آج ہم ریسرچ کر چکے ہیں, آج ہم اس بات کا اندازہ کر چکے ہیں, ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کلے جو ہے اٹ از کنسسٹنگ آف بائیو ایلیمنٹس. تو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا جی ہمارے 2 کانسیپٹ, 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں وہ ہے ڈیولپمنٹل سٹیجز کا. آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹل بایولوجی پڑھی, فرسٹ لیکچر میں ڈیولپمنٹل بایولوجی پڑھا, ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹل سٹیجز ایکچولی کیا ہوتی ہیں؟ آپ کہہ لیں کہ ایمبریو سے ایک کمپلیٹ آرگنزم کے بننے تک جن چینجز میں سے پاس ہوتا ہے ایک لیونگ آرگنزم, ہم ان ساری سٹیجز کو ڈیولپمنٹل سٹیجز کا نام دیتے ہیں. اب قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ کس طرح سے تخلیق ہوئی ہے, انسان کی تخلیق کس طرح سے. اب انسان کی تخلیق اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کیونکہ زیادہ تر آرگنزمز جو ہیں لیونگ آرگنزمز, ان کی تخلیق کا بھی یہی مرحلہ, یہی مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈیولپمنٹل سٹیجز کے حوالے سے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین فیشن وی دا ڈراپ اے کلاٹ. اب یہاں پہ کچھ چیزیں ذرا سمجھنے والی ہیں. ڈراپ اے کلاٹ, اب یہ ڈراپ جو ہے یہ زائگوٹ کی بات ہو رہی, زائگوٹ, اس کو پھر ایک کلاٹ میں کنورٹ کر دیا گیا, آپ اس کو ایمبریو کہہ سکتے ہیں. تو زائگوٹ سے ایمبریو بننے کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک کہہ لیں کہ ایک سنگل سینٹنس میں بیان فرما دیا ہے. دین فیشن وی دا ڈراپ اے کلاٹ, دین وجعلنا العلقۃ مضغۃ, دین فیشن وی دا کلاٹ اے لٹل لمپ. پھر اس کو کہہ لیں کہ ایک لوتھڑے میں کنورٹ کر دیا ہے. وہ کلاٹ جو ہے خون سے اس کو کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ فلیش کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے, وہ تھک ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اصل میں جب آپ ہائر کلاسز میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کچھ نام پڑھیں گے, جیسے آپ ٹیڈ پول تو عام طور پہ سنتے ہیں کہ فراگ جو ہے اس کی لائف سائیکل میں ایک سٹیج آتی ہے ٹیڈ پول شیپ, مطلب ٹیڈ پول بنتا ہے وہ ایک کہہ لیں کہ فش کے جیسا, ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح سے ہماری جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ماں کے پیٹ میں بے شمار مراحل سے ہم پاس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو ہم ڈفرینٹ نام دیتے ہیں, جیسے کہ بلاسٹولا سٹیج ہے, اسی طرح سے گیسٹولا ہے, نیورولا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز کے
نام آپ پڑھیں گے ہائر کلاسز میں جا کے. تو بہرحال یہاں پہ آپ کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جی ڈراپ کلاٹ میں، اور دین کلاٹ جو ہے وہ لٹل لمب میں کنورٹ ہو گئے. دین فخلقنا المضغۃ عظاما، دین فیشنڈ ود اے لٹل لمب بونز. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس لٹل لمب کو بونز میں کنورٹ کر دیا. پھر فکسون العظام لحما، دین کلاٹڈ دا بونز ود فلیش. اب ان بونز پر پھر سے گوشت چڑھا دیا. تو اب یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ہیں یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. تو یہ ایک کہہ لیں کہ نیکسٹ تھرڈ ہنٹ تھا جو کہ آپ کی بک کے اکارڈنگ اگر ہم بات کریں تو 3 آیات یہاں پہ مینشن ہے. تو 3 آیات میں 3 کانسیپٹ ہمیں مل گئے. اب 4تھ ورس کی طرف آتے ہیں اور فورتھ کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں، کلاسیفیکیشن ہنٹ یا ہنٹ آف کلاسیفیکیشن. اب دیکھیں آج ایک صدیاں لگیں کلاسیفیکیشن کے لیے. جیسے آپ لوگوں نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم آگے جا کے پڑھنا ہے، کچھ چیزیں آپ نے 8 میں بھی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے پڑھی، اسی طرح سے آپ ہائر کلاسز میں جا کے بھی پڑھیں گے. تو یہ کلاسیفیکیشن کا ہنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے کہ کلاسیفائی کس طرح سے کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہنٹ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر دابۃ بولتے ہیں ہم جانور کو، تو ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے تخلیق فرمایا ہے. واللہ خلق کل دابۃ، اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. دین فمنہم من یمشی علی بطنہ، اتنے کو الگ سے آپ ٹرانسلیٹ کر لیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ، بطن بولتے ہیں بیلیز. ٹھیک ہے، تو ان میں سے فمنہم من یمشی، اور ان میں سے کچھ جو ہیں چلتے ہیں. یمشی مطلب چلتے ہیں، کریپ کرتے ہیں. علی بطنہ ہی، اپنے بیلیز پر، یعنی کہ دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز. دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز. اب یہ دیکھیں کلاسیفیکیشن ہے کہ سارے کے سارے اینیمل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنی بیلیز کے بل رینگتے ہیں. ومنہم من یمشی، ومنہم من یمشی علی اربع، ومنہم من یمشی علی رجلین. رجلین 2 پاؤں کو بولتے ہیں ہم. تو منہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. پھر آگے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ادرز واک آن 2 legs، ادرز واک آن 2 legs. ومنہم من یمشی علی اربع، یہاں پہ آپ ایک پاز لیں کہ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے، کچھ بیلیز کے اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ 2 کلاسز ہو گئیں. کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، یہ 3 کلاسز ہو گئیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے وہ چاہتا ہے. اینڈ اللہ کریٹس واٹ ہی پلیزز، اللہ وہ چیز تخلیق کرتا ہے جو وہ پسند فرماتا ہے. اب آپ کی بک میں اس چیز کی ٹرانسلیشن نہیں کی، ہم اس کی ٹرانسلیشن لکھ لیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیت پاور اوور آل تھنگس. اللہ ہیت پاور اوور آل تھنگس، یعنی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کلاسیفیکیشن ہنٹ کس طرح سے مل رہا ہے. ہمیں قرآن کی اس آیت سے کلاسیفیکیشن ہنٹ مل رہا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے پہلے اوورآل بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جانور کو پانی سے تخلیق کیا ہے. اس کے بعد پھر کلاسیفیکیشن سٹارٹ ہوگی. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں. تو یہ ہے کلاسیفیکیشن. اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کلاسیفیکیشن کا ہنٹ بھی دے دیا. تو 4 ورسز ہم نے پڑھی ہیں. 4 ورسز میں اللہ تعالیٰ نے 4 کہہ لیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں معمے حل کر دیے ہیں. ایک تخلیق کا مسئلہ تھا، اوریجن کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا کہ جی پانی سے تخلیق کیا ہے. اب ڈھونڈتے رہیں پانی، جس پلانٹ پہ آپ کو پانی ملے گا وہاں پہ لائف مل جائے گی. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ کہاں سے کی؟ کلے سے. اور آج ہمیں پتہ ہے کلے جو ہے وہ کن کن ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. انہی ایلیمنٹس پر مشتمل ہے ہماری باڈیز. آپ نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے کہ 16 بائیو ایلیمنٹس جو ہیں
16 بایو ایلیمنٹس، ان سے ہماری باڈی جو ہے وہ مل کر بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تھرڈ جو آپ کی بک کے اکارڈنگ تھرڈ جو ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیولپمنٹل سٹیجز کا کانسیپٹ دے دیا، اور فورتھ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلاسیفیکیشن سکھا دی۔ بیٹا نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔